السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں مولانا محمد مناظر مظاہری دینی مسائل آفیشیل چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں مسافر کی نماز کی ترتیب اور اس کا طریقہ اور اس کے احکام۔ کتنا کلومیٹر سفر پر آدمی مسافر کہلائے گا اور اس کا حکم کیا ہے؟ جان لیں کہ آدمی جب سفر شروع کرتا ہے تو اس کے مسافرت یعنی مسافر ہونے کی ایک حد شریعت نے بیان کیا ہے۔ اس میں دو قول ہیں، یعنی مسافر ہونے کی جو حد شریعت نے بیان کیا ہے اس کے دو قول ہیں، جو کہ انگریزی کلومیٹر کے حساب سے ایک قول 77 کلومیٹر کا ہے اور دوسرا قول 82 کلومیٹر کا ہے۔ ان دونوں قولوں میں سے جس قول پر بھی عمل کیا جائے تو وہ درست ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ آدمی اگر 77 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اب اگر سفر کی وجہ سے آدمی مسافر ہو گیا تو اس کی نمازوں میں قصر واجب ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو وہ آدھی یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصر نہیں کرتا ہے، 4 کو 4 ہی رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض قول کے مطابق اس کی نماز واجب الاعادہ بھی ہے کہ اگر وہ پڑھ لیا ہے 4 رکعت تو شریعت کے احکام میں سے ایک حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آدمی مسافر کہاں سے ہوگا۔ کیا وہ گھر سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا، مسافر کے احکام اس پر نافذ ہو جائیں گے، مسافر کے احکام اس پر لگ جائیں گے؟ تو نہیں دوستو، اس کا حد شریعت نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی اصل آبادی اور خاص جگہوں میں سے جیسے عیدگاہ، کھیل کے میدان اور قبرستان وغیرہ کراس کرے، تب اس پر مسافر کا حکم نافذ ہوگا، اس پر لاگو ہوگا۔ اب وہ مستقل ایک جگہ اگر 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت اور ارادہ جب تک نہ کرے تو وہ مسافر ہی رہے گا، یعنی وہ قصر کرتا رہے۔ اور اگر اس نے 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم کہلائے گا۔ اب وہ نمازوں میں اتمام کرے گا، یعنی نماز پوری پڑھے گا، 4 رکعت والی کو 4 رکعت اب اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ سہولت کی سفر میں ہیں، آپ کے وقت میں گنجائش ہے، آپ سنت پڑھ سکتے ہیں اطمینان سے، تو آپ سنت و نوافل کو پورا ادا کریں گے۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ سفر میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہے اس کو حضر میں یعنی گھر پر آنے کے بعد کیسے ادا کرے؟ اس کو قصر کرے یا پورا ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم کہ قصر کی قضا قصر ہی ہوتی ہے، یعنی اس کی ادائیگی کے وقت قصر ہی کریں گے۔ اسی کے تحت ایک سوال اور بھی ہے کہ دلہن اپنے میکے گئی اور 15 دن سے کم کی نیت ہے ٹھہرنے کا، تو وہ مقیم ہے یا مسافر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلہن کی رخصتی کے بعد اس کا وطن اصلی شوہر کا گھر کہلاتا ہے، یعنی اس کا وطن اصلی سسرال ہے اور اس کا میکے جو ہے وہ وطن عارضی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے میکے میں اگر 15 دن سے کم کی نیت سے گئی ہے اور اس کے گھر اور سسرال میں اتنی دوری ہے جتنا شریعت نے حد متعین کیا ہے، یعنی اس کے گھر اور سسرال میں 77 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر کی دوری ہے، تو اپنے میکے میں ہی وہ قصر کرے گی۔ اور اگر کسی لڑکی کا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے میکے میں ہی رہ رہی ہے، باضابطہ رخصت ہو کر وہ سسرال نہیں گئی ہے، تو اس کا میکے ہی وطن اصلی ہے اور سسرال وطن عارضی ہے۔ یعنی ایسی لڑکیاں سسرال جاتی ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت و ارادہ ہے تو نماز قصر کرے گی، اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ اتمام کرے گی، یعنی نماز پوری پڑھے گی۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اب آئندہ اگلی ویڈیو میں اگلے مسئلے کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی الوقت فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔